بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بوجھ بننے لگے وہ جن کے سائے میں ہم پلتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھروں کی دیواریں کچی مگر رشتے پختہ ہوا کرتے تھے، جب باپ کے ہاتھوں کے چھالے اولاد کے لیے زیور ہوا کرتے تھے اور ماں کی دعا سب سے بڑی دولت۔ ایک چھوٹے سے شہر میں حاجی کریم بخش اور اس کی بیوی زینب بی بی رہتے تھے۔ زندگی سادہ تھی مگر دلوں میں ایک کمی تھی، اولاد کی کمی۔ زینب بی بی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگتی، یا اللہ بس ایک بیٹا دے دے، میں اسے اپنی سانسوں سے زیادہ چاہوں گی۔ اللہ نے دعا سن لی۔ کئی برسوں کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا امین۔ امین ماں باپ کی آنکھوں کا نور، دل کی دھڑکن اور ساری زندگی کی جمع پونجی۔ اگر امین رو دیتا تو زینب بی بی کا کلیجہ کانپ جاتا۔ اگر امین کسی چیز کی طرف دیکھ لیتا تو کریم بخش اسے حاصل کیے بغیر چین نہ لیتا۔ امین کی خواہش حکم بن جاتی۔ چند برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی بھی عطا کی، فاطمہ سمجھدار، خاموش اور ماں باپ کی خدمت گزار تھی، مگر سچ یہ تھا کہ گھر کی دنیا امین کے گرد گھومتی تھی۔ فاطمہ نے کبھی شکوہ نہ کیا، وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کی سانسیں اس کے بھائی سے جڑی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، امین کو پڑھایا گیا، لکھایا گیا، ہر آرام دیا گیا۔ باپ نے دن رات محنت کر کے اس کے لیے کاروبار کھڑا کیا، دکان چلی، برکت ہوئی اور گھر خوشحال ہو گیا۔ پھر امین کی شادی ہوئی، بڑی دھوم دھام سے۔ نئی بہو آئی، آہستہ آہستہ گھر کی فضا بدلنے لگی۔ وہ امین جو کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، اب بیوی کے بغیر ایک قدم نہ اٹھاتا۔ اسی دوران فاطمہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ ماں باپ نے اس کی شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو امین کے دل میں پہلی بار میرا اور ہمارا جاگا۔ اس نے حساب لگایا اور بولا بس تھوڑا بہت دے کر رخصت کر دیں، اتنا زیادہ خرچ کیوں؟ آخر ہمارا بھی تو مستقبل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ختم ہو جائے۔ زینب بی بی خاموش ہو گئی۔ کریم بخش نے بس اتنا کہا، بیٹا بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، یہ امانت ہوتی ہے، ہم نے اسے دل سے پالا ہے، دل سے رخصت کریں گے۔ انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر فاطمہ کی شادی کی۔ ماں کے کنگن اترے،
باپ کی جمع پونجی لٹ گئی اور فاطمہ رخصت ہوئی تو دعائیں دے کر گئی۔ وقت گزرا، فاطمہ کبھی کبھار ماں باپ سے ملنے آتی، مگر اب امین اور اس کی بیوی کے چہروں پر شکنیں آ جاتی۔ ایک دن فاطمہ موجود تھی کہ امین غصے میں بول اٹھا، اب میری بیوی بچوں کا خرچ ہی اتنا ہے، اوپر سے اس بڈھے پر ہر مہینے اتنے پیسے لگ رہے ہیں۔ یہ الفاظ فاطمہ کے دل میں خنجر بن کر اترے۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا جو خاموش تھا، اور ماں کی یاد آنکھوں میں بہر آئی جو اب اس دنیا میں نہ تھی۔ وہ روتی ہوئی خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اس دن فاطمہ کو خوف آ گیا، آج یہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو کل اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا، کاروبار ڈوب گیا، پیسے کم ہو گئے۔ اسی دوران زینب بی بی بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کریم بخش اکیلا رہ گیا، کمزور، بیمار اور بستر پر۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، دوائی کے پیسے ذرا زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسی رات امین کاغذ قلم لے کر بیٹھا، حساب لگایا اور غصے میں بول اٹھا، میں اپنے بچوں کو پالوں یا اس پر مہینہ 20-30 ہزار لگا دوں؟ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زبان خاموش رہی۔ چند دن بعد کریم بخش بھی دنیا سے چلا گیا۔ سال گزر گئے، اب امین خود بستر مرگ پر تھا۔ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہی الفاظ دہرا رہا تھا، ابو، مہنگائی کا دور ہے، میں اپنے بچوں کو پالوں یا آپ پر خرچ کروں؟ یہ سن کر امین ٹوٹ گیا، اسے اپنا باپ یاد آ گیا، وہی بستر، وہی آنسو۔ اسی لمحے فاطمہ سامنے کھڑی تھی، بالوں میں چاندی اور آنکھوں میں نمی۔ وہ آگے بڑھی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ، میرے بھائی کو معاف فرما دے، یہ نادان تھا، کمزور تھا۔ امین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ دنیا واقعی مکافاتی عمل ہے۔ جو آنسو ہم ماں باپ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، وہی آنسو اللہ ہماری آنکھوں میں لوٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔